عظیم پاکستانیوں کی خدمت میں عوامی عدالت سے ڈاکٹر حفیظ کیسر کا سلام۔ پاکستانیوں، آج ہم اس اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں جس پر مسلسل ہم روشنی ڈالتے رہے اور بہت سے پاکستانی محب وطن آپ لوگوں کو مختلف انداز میں رہنمائی دے رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کسی بھی ملک کی معیشت اس کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی اس وقت شدید ترین دباؤ میں ہے، اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ ٹوٹ چکی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ پاکستانی حکومتوں نے 71 سال میں 30 کھرب کا قرضہ لیا تھا، اور ہمارے محبوب رہنما جناب عمران خان صاحب نے صرف 3 سال میں 20 کھرب روپے کا قرضہ لے لیا ہے۔ قرضہ تو ساری دنیا لیتی ہے، بڑے مقاصد کے لیے، بڑے بڑے پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے، لیکن وہ قرضہ لیتی ہے اور پھر قرضہ اتار دیتی ہے۔ پاکستان کے نالائق لیڈر ایسے آئے ہیں کہ جنہوں نے قرضہ لیا اور اس رفتار سے نہیں اتارا جس رفتار سے اتارنا چاہیے تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ہر بجٹ دباؤ کا شکار رہا۔ خان صاحب تو ویسے ہی انٹرنیشنل گیم کے پلیئر ہیں، وہ تو زمین و آسمان کے کلابے ملانے میں ماہر ہیں، لیکن پاکستانی قوم کو سوچنا پڑے گا کہ یہ 20 کھرب روپیہ کہاں گیا؟ پاکستان میں ہر طرف تو غربت ہی غربت ہے، خوشحالی تو مخصوص لوگوں کے پاس ہے۔ 20 کروڑ عوام تو خوشحال نہیں ہے، پھر پیسہ کہاں گیا؟ پاکستانی قوم کے نام پر قرضہ لیا گیا تھا، تو پاکستانی قوم پر جب خرچ نہیں ہوا تو یہ سوال تو بنتا ہے، تو وہ پیسہ کہاں چلا گیا؟ کن لوگوں کی جیبوں میں گیا؟ کن اداروں میں جا کے خرد برد ہو گیا؟ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کا حساب لیا جائے، کیونکہ پاکستانی سلامتی داؤ پر لگ چکی ہے، اور پاکستانی سلامتی سب سے قیمتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی فرد ہو۔ ہمیں پاکستان کی سلامتی پر کمپرومائز نہیں کرنا۔ آپ کھڑے ہوں اور سوچیں، اپنے اپنے علاقوں میں اس بحث کو عام کریں، یہ سوال کریں کہ 20 کھرب کا قرضہ کہاں چلا گیا؟ نواز شریف صاحب کی پبلسٹی والی سکیمیں تو سب آپ کو ہمیں پتہ ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ وزیر اعظم پاکستان بہاولپور کے دورے پر آئے، پریس کلب کے وفد نے ان سے ملاقات کی اور کلب کی تعمیر کے لیے فنڈز مانگے۔ جمالی صاحب اللہ غری کے رحمت کرے، بڑے اچھے انسان تھے۔ انہوں نے کلب کے وفد سے کہا کہ جو ایسٹیمیٹ بنا کر آپ لائے ہیں، کیا اس میں کمیشن شامل ہے؟ کہیں پیسے کم نہ پڑ جائیں۔ یہ ہے پاکستان کے اندر پالیسی کہ جب بجٹ آتا ہے، بجٹ بنایا جاتا ہے، پالیسی ڈیزائن کی جاتی ہے، تو پھر اسی وقت یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ اس میں سے اتنا تو کمیشن میں چلا جائے گا۔ پاکستان میں جب کمیشن بٹتا ہے تو اس سے طاقتور کون ہوتا ہے؟ مافیاز۔ مافیاز حکومتیں بناتے ہیں، مافیاز کی انویسٹمنٹ تمام اسمبلیوں کی تشکیل کر رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں عوام تو غریب ہی رہے گی، عوام خوشحال نہیں ہو سکتی۔ لیکن اب جو دور شروع ہو چکا ہے، جس کا حوالہ میں نے پچھلے پروگرام میں دیا تھا کہ سعودی حکومت زیر و زبر ہو چکی ہے، اب پاکستان کی باری ہے، تو پاکستان پر مسلسل قرضے کی زنجیریں ڈالی جا رہی ہیں، قوم مقروض سے مقروض تر ہو رہی ہے۔ جن کے پاس ڈبل پاسپورٹ ہے وہ تو بھاگ جائیں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ اس غربت کو فیس کریں گے؟ آپ ایک دوسرے کو قتل کریں گے؟ کوئی کسی کا گھر لوٹ رہا ہوگا، کوئی کسی کے کپڑے اتار رہا ہوگا، کیا نہیں ہو رہا ہوگا؟ افراتفری میں، انارکی میں وہ سب کچھ ہوگا جو ہوا کرتا ہے۔ اس کے ذمہ دار کیا عوام ہوگی؟ نہیں، عوام تو بیچاری یہ بھی نہیں پوچھتی
کہ آپ کے کس لیے آئے تھے اور کیا کر رہے ہیں؟ عوام نے تو کبھی بھی یہ نہیں پوچھا. اس لیے نواز شریف بھی مزے کرتا رہا, زرداری بھی مزے کرتا رہا, سارے ہی مزے کرتے رہے. اب آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ جناب آپ ہمارے نام پہ قرضہ لیتے ہیں تو خرچ کہاں کرتے ہیں؟ ایک اور رخ بھی آپ کو بتاتا ہوں. قرضہ قوم کے نام پر اور عیاشی ممبر پارلیمنٹرین کی. وہ کیسے؟ آپ نے دیکھا ڈیولپمنٹ فنڈ, کہ ڈیولپمنٹ فنڈ سب سے بڑی سیاسی رشوت ہے جو حکمران دیتا ہے ممبران اسمبلی کو, اور ممبران اسمبلی اس سیاسی رشوت سے پورے علاقے کو اور حلقے کو برباد کرتا ہے ترقی کے نام پہ. ابھی میں ایک فنانس کے افسر سے پوچھ رہا تھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ بجٹ یا بیرونی امداد کیسے خرچ کی جاتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر قومی سطح کی سوچ کا حامل لیڈر ہو جس کو ملک اور قوم کی ترقی عزیز ہو تو وہ جب وسائل خرچ کرے گا قومی منصوبوں کو تشکیل دے گا. مثلا پاکستان میں سب سے پہلی موٹر وے لاہور سے اسلام آباد نواز شریف صاحب نے بنائی. آپ دیانتداری سے جائزہ لیں کہ اگر موٹر وے بنانا ضروری تھی تو ملک کی ضرورت کے لیے لاہور ٹو اسلام آباد اہم تھا یا کراچی ٹو پشاور اہم تھا؟ کراچی ٹو پشاور اہم تھا کہ کراچی سے اس کا آغاز ہوتا جہاں سے آپ کی معیشت کا پہیہ چلتا ہے اور وہ بتدریج بنتے ہوئے پشاور تک چلی جاتی. لیکن نواز شریف صاحب نے اپنے حلقے کو سیٹ کرنا تھا, اپنی سیاست کو مضبوط کرنا تھا, ملک کو مضبوط کرنا نہیں تھا. اس کا ایک اور مثال میں اپنے بہاولپور سے دے دیتا ہوں. نون لیگ کے سینیٹر چودھری سعود مجید صاحب احمد پور سے لے کے اپنے انتخابی حلقے یزمان تک انہوں نے ڈوئل روڈ بنوا دی. یاد رہے یہ چولستان کا بیلٹ ہے سارا کا سارا, جہاں آبادی دور دور اور کہیں کہیں ہے اور بہت تھوڑی آبادی ہے, لیکن ڈوئل وے بنوا دی انہوں نے. بادشاہت ہے نا. اب وہ الیکشن ہار گئے اور ان کی جگہ کاف لیگ کے محترم طارق بشیر چیمہ صاحب جیت گئے, آج کل وزیر ہے. اور کاف لیگ حکومت کی اتحادی ان شرائط پر ہے کہ تمام ضلع جہاں کاف لیگ کا نمائندہ ہے ان کے کنٹرول میں ہوں گے. انہوں نے مقابلہ کیا اور بہاولپور سے یزمان کے دور دراز علاقوں تک ایک اور ڈبل روڈ بنا دی. جتنا پیسہ ان ڈبل روڈوں پر خرچ ہوا اتنے مسافر نہیں ہیں, صرف مقابلہ ہے کہ میں نے ڈبل روڈ بنوائی تھی تو اس نے کہا میں نے بھی بنوا دیا. اب اگر کوئی ان کا دانشمند وزیر ہوتا تو طارق چیمہ صاحب سے یہ کہہ سکتا تھا کہ جناب یزمان کے دور دراز چولستان کے لوگ, انسان جن کی بنیادی ضرورت صحت ہے, آپ ایک بہت خوبصورت ہسپتال بنوا سکتے ہیں اس سے تھوڑے رقم میں جو سڑک پہ خرچ ہوئی ہے تاکہ صحت کی ضرورت پوری ہو جائے. ایک بہت اچھا سرکاری ماڈل سکول بنوا سکتے تھے کہ جہاں اس علاقے کے بچوں کو بہترین تعلیم دی جا سکتی, لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا. انہوں نے ہسپتال کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنے مقابلے میں اس خطے کے عوام کی زندگیوں کی اہمیت نہیں دی. انہوں نے بھی نواز شریف کی طرح ایک تشہیری سڑک بنوا دی, پیسہ لگ گیا. اب سوچئے کہ ملک نے قرضہ لیا قوم کے نام پر اور پبلسٹی اس علاقے کے ایم پی اے ایم این اے نے اپنی پسند کی سڑکیں بنوا کے اپنے پسند کی ڈیولپمنٹ بنوا کے کر دی. تو ڈیولپمنٹ کا یہ کاروبار کب بند ہوگا؟ خان صاحب نے تو بات کہا تھا کہ میں ترقیاتی فنڈ بند کر دوں گا, لیکن پتہ چلا خان صاحب کی تو ہر بات ہی جھوٹ نکلی. خان صاحب تو ایسے پاگل ہوئے اقتدار کی دنیا میں جانے کے بعد کہ ان کو تو ابھی تک ہوش ہی نہیں آیا. انہیں تو ہوش ہی تب آئے گا جب وہ نکل کے باہر کھڑے ہوں گے. لیکن آپ کو ہوش آنا چاہیے کیونکہ قرضہ آپ کے نام پہ لیا جا رہا ہے. جب آپ کے نام پر قرضہ لیا جا رہا ہے تو حساب مانگنا آپ کا حق ہے. آپ کو حساب مانگنا ہوگا. اگر آپ حساب نہیں مانگیں گے تو ایک خونی انقلاب سے آپ کو گزرنا ہوگا. میں ایک چھوٹی سی مثال, تاریخ کی بہت بڑی مثال ہے, 2 لفظوں میں دے کر آگے بڑھتا ہوں. آپ دیکھیے انقلاب فرانس سے پہلے فرانس کی صورتحال کیا تھی.
ابتری تھی، دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں تھی۔ ملکہ اپنے جانوروں کو کیک کھلا رہی تھی جب ان کے محل کے باہر بھوک سے بلبلاتے ہوئے انسان روٹی کے نعرے لگا رہے تھے۔ ملکہ نے اپنے مشیر سے پوچھا کہ یہ کس بات کا شور مچا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی روٹی مانگ رہے ہیں، آٹا مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ان سے کہو کیک کھائیں، چونکہ ملکہ کے جانور کیک کھا رہے تھے۔ تو آپ کے پاس اب آخری راستہ یہی ہے کہ جن لوگوں نے کتے پالے ہوئے ہیں وہ آپ کے حکمران ہیں، وہ جو کتوں کو ڈالتے ہیں آپ کو تو وہ بھی روٹی میسر نہیں ہے، آپ کو تو وہ عزت بھی میسر نہیں ہے، وہ طرز زندگی بھی میسر نہیں ہے جس طرز زندگی میں ان کے کتے رہتے ہیں۔ کس بات کی جمہوریت، کس بات کی سیاست؟ کیا دنیا میں اس طرح جمہوریت ہوتی ہے؟ آپ کو امانتوں کے امین چاہیے، خائن نہیں چاہیے۔ یہ سب خائن ہیں جو قومی خزانے پہ پل رہے ہیں، جو قرضوں پر پل رہے ہیں۔ ان کا ہاتھ روکنا ہوگا، ان کا ہاتھ پاکستان کا کوئی ادارہ نہیں روک سکتا، اگر روکنا ہوتا تو اب تک روک لیتا۔ ان کا ہاتھ 20 کروڑ عوام کو روکنا ہوگا، اگر آپ نہیں روکیں گے تو غربت، بھوک، بے روزگاری، افلاس اور بڑھے گا، اور بڑھتے بڑھتے کہاں تک آ جائے گا؟ بڑھتے بڑھتے خانہ جنگی تک آ جائے گا۔ لیکن انشاءاللہ ہم ملک میں خانہ جنگی نہیں ہونے دیں گے، ہم ملک میں انقلاب لائیں گے، اور وہ انقلاب جو ان ظالم اور جابر لوگوں کو، ان لٹیروں کو گریبان سے پکڑے گا، بالکل اسی طرح جس طرح فرانس کی عوام نے پکڑا تھا۔ اگر فرانس میں ہاتھ دیکھ کر عدالت کے بغیر عوامی عدالت فیصلہ کرتی تھی تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ پتہ ہے کیسے ہاتھ دیکھتے تھے؟ وہ دیکھتے تھے کہ اس کے ہاتھ نرم ملائم ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس بڑی دولت ہے، اور جس کے ہاتھ سخت مشقت کے ہوتے تھے اس کو چھوڑ دیتے تھے وہ۔ پاکستان میں بھی ہاتھ دیکھنے کا ٹائم آ رہا ہے۔ بڑی بڑی لگژری گاڑیاں ہیں، پارلیمنٹ کے ممبر کروڑوں روپے کی ایک گاڑی پہ سفر کرتے ہیں۔ ووٹ کس سے لیتے ہیں؟ آپ سے۔ نعرہ کس کا لگاتے ہیں؟ جمہوریت کا۔ نہ جمہوریت مستحکم ہوتی ہے، نہ معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ پھر یہ کیسے ادارے ہیں؟ یہ کیسی پارلیمان ہے جو ہم پر مسلط کی گئی ہے؟ اگر شام کو ٹی وی کے پروگرام دیکھ لیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ پوری دنیا انقلاب کی طرف بڑھ رہی ہے اور آپ کے ملک میں چھینا جھپٹی کا بازار گرم ہے۔ اقتدار میرا ہوگا، وہ کہہ رہے نہیں نہیں میرا ہوگا۔ پی ٹی آئی کے مشیر اپنی اپنی نوکریاں پکی کرنے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک افسانہ سنا رہے ہیں۔ نون لیگ والے ایک افسانہ، دوسرا افسانہ سنا رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے تیسرا، یعنی افسانوں کی ایک قطار ہے جو لگی ہوئی ہے اس قوم کو گمراہ کرنے کے لیے اور اصل موضوعات سے ہٹانے کے لیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو وہ سچ بتائیں، وہ سچ دکھائیں جو اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے۔ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، ریسٹوکریسی کی حکومت ہے۔ اور ریسٹوکریسی کیا ہوتی ہے؟ آج میں نے ایک پروفیسر صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا مافیاز کا اجتماع، مافیاز کا گروہ ریسٹوکریسی کہلاتا ہے۔ حکمران پیسے لیتے ہیں عوام کے نام پہ اور وہاں بندر بانٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے ملک میں آٹا مافیا، شوگر مافیا، سیمنٹ مافیا، لوہا مافیا، مافیاز ہی مافیاز ہیں۔ اور خان صاحب مافیاز کی سربراہی کر کے خوش ہیں۔ یہی کام نواز شریف صاحب کرتے تھے، لیکن ان میں ایک کمال تھا، وہ اپنی ذات کے لیے سب سے بڑا کاروبار کرتے تھے۔ یہی کام زرداری صاحب کرتے تھے، وہ گھیر گھار کے سب اپنی ذات کے لیے کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے پاکستان کے سسٹم کو، کہ آپ نے دیکھا ہوگا سندھ کے بہت سارے سیاستدانوں کے گھروں سے بے بہا دولت پکڑی گئی، سونے کے زیورات پکڑے گئے۔ یہی کچھ تقریباً پنجاب میں ہوا ہے۔ کیا کسی وڈیرے کو، جاگیردار کو، جس کے گھر سے مال برآمد ہوا ہے، سزا ہوئی ہے آج تک؟ کیا پنجاب میں کسی بڑے سیاستدان کو
کسی لیڈر کو سزا ہوئی ہے جن کے پاس مال برآمد ہوا ہے؟ بھائی مال وہی ہے جو قرضے کی صورت میں اس ملک میں آیا تھا. جب اقتدار انہیں ملا انہوں نے سارا مال لوٹ لیا. اگر مال لوٹا نہ ہوتا تو پھر مال کہیں خرچ ہوتا. تو سب سے بڑا خرچ کہاں ہے؟ وہ ہے اپنی عوام پر. جب اپنی عوام پہ خرچ نہیں ہوا تو مال خرد برد ہو گیا. ہاں ایک کام ضرور ہے کہ منہ دھلائی کے لیے 25-30% کہیں نہ کہیں دکھا دیتے ہیں. اگر پاکستان کا قرضہ پاکستان کی انڈسٹری کی ترقی پر لگا دیا جاتا تو پاکستان میں بے روزگاری بھی کم ہوتی اور وسائل بھی بڑھ جاتے. لیکن پھر غلام کیسے بنتی قوم؟ پھر تو خوشحال ہو جاتی. لیبر ترقی کرتی تو پھر ووٹ ڈالتے ہوئے سوچتی. تعلیم عام ہو جاتی تو پھر ووٹ ڈالتے ہوئے سوچتے، سوالات کرتے، کارکردگی پوچھتے. اس لیے جاہل بھی رکھا گیا، اس لیے خوشحالی سے بھی محروم رکھا گیا. لیکن قرض بڑھ رہا ہے، قرض چڑھ رہا ہے. تو یہ نظام اب خاتمے کی طرف ہے اور اس نظام کا ہر کریکٹر ختم کرنا ضروری ہے. اگر ہم نے نہ کیا تو پھر آپ یاد رکھیے گا آپ کے جسم پر کپڑے بھی نہیں رہیں گے. یہ اتنے ظالم لوگ ہیں. سوشل میڈیا میں جو کچھ آ رہا ہے، غربت کی جیسی داستانیں آ رہی ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں. ہر شہر کی الگ داستان ہے جو غربت کی عکاسی کر رہی ہے. لیکن نہ حکومت اور نہ ہی اپوزیشن ان کے سر پہ جوں نہیں رنگ رہی. اس ماحول کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو. یہی ایک راستہ ہے، کوئی راستہ نہیں ہے. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو. سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ. ہم کہتے ہیں نا 20 کروڑ عوام اٹھے اور اپنا کردار ادا کرے، یہ اس کے لیے. سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دے. ہر شہر میں نقش کہن موجود ہیں، ہر علاقے میں نقش کہن موجود ہیں. ان کو مٹانا آپ نے ہے کیونکہ وہی آپ کا استحصال کر رہا ہے. اور پھر اس نظام بد کے خاتمے کے لیے کیا خوبصورت بات کی ہے. جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، 74 سال کا یہ خطہ پاکستان، اس کو کھیت سے تشبیہ دے لیں آپ اور کھیت سمجھ لیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنی بھی حکومتیں آئیں ان سے عوام کو کیا ملا. جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. آئیے پھر اس نظام بد کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں. اس سے پہلے کہ گریٹر اسرائیل کے منصوبہ ساز آپ کو 100% یرغمال بنا لیں، سعودی حکومت کی طرح آپ اپنی بقا کے لیے کھڑے ہو جائیں. پاکستانیوں، پاکستان کے پاس وسائل کی کمی نہیں، صرف اور صرف آپ کی جرأت اظہار کی ضرورت ہے، آپ کے یکجا ہونے کی ضرورت ہے، آپ کے متحد ہونے کی ضرورت ہے، آپ کے متحرک ہونے کی ضرورت ہے اور عوامی احتساب کی ضرورت ہے. ان لوگوں سے جن کو اختیار ملا، جن کو فنڈز ملا، جن کو پیسہ ملا، جن کو امانتیں سونپی گئی، ان سے حساب لینے کا وقت ہے. کوئی خائن پاکستان میں نہیں رہنا چاہیے جس کا حساب نہ ہو. آج آپ حساب کا آغاز کر دیں، اس کے بعد آپ دیکھیے گا خوشحالی آپ کے گھر گھر آ جائے گی اور غلامی کی زنجیریں کٹ جائیں گی. ہم انشاءاللہ غلامی کی زنجیریں کاٹیں گے اور پاکستان کو اسلام کا، جمہوریت کا، فلاحی ریاست کا نمونہ پیش کریں گے. یہ اپنی مثال آپ ہوگا، لیکن شرط وہی ہے کہ قدم آپ کو بڑھانا ہے. اگر آپ قدم نہیں بڑھائیں گے تو منزل دور ہو جائے گی. آئے گی ضرور لیکن دور ہو جائے گی اور خوش نصیب وہ ہوں گے جو وہ منزل پائیں گے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ لاہور میں ہمارے سنجیدہ دوستوں نے کام شروع کر دیا ہے، کچھ دوست کراچی میں بھی کام کر رہے ہیں. وسائل اور اختیارات
کا اہم ترین مسئلہ نفرت کی سیاست کو فروغ دے رہا ہے، دوسری طرف قرض پہ قرض لیا جا رہا ہے۔ ہمیں توازن قائم کرنا ہے، اور توازن عوام کی طاقت سے قائم ہونا ہے۔ ان لوگوں کے بس کا بات نہیں ہے جو بار بار اسمبلیوں میں جاتے ہیں، انہوں نے تو کرنا ہوتا کر لیتے، یہ کچھ نہیں کر سکے۔ لہٰذا پھر وہی بات آ جائے گی کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، یہ ناکام ہو گئے ہیں، ان کا نظام ناکام ہو گیا ہے۔ اس کھیت کے ہر گوش ہوش آئے گندم کو جلا دیں۔ بہت شکریہ۔